ایپیسوڈ 1 کے لاسٹ میں سیلز مین نے خود کو شوٹ کر لیا تھا جس کی وجہ سے وہ مارا گیا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جی ہن کو دیکھتے ہیں جو کہ جنہو کا ایڈریس نکال کر وہاں پہنچ گیا تھا، اور جیسے ہی اس نے گن شوٹ کی آواز سنی وہ بھاگتا ہوا جنہو کے گھر میں داخل ہوا اور اسے مرڈرر سمجھنے لگا، اور وہ جی ہن کو مارنے ہی والا تھا کہ کسی نے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ جینگ تھا، وہی گینگسٹر جو اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر سیلز مین کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن سیلز مین نے اس کے ساتھی کو مار دیا تھا اور اسے بندی بنا لیا تھا، لیکن کسی طرح یہ وہاں سے بچ نکلا اور جی ہن کے گھر آ گیا۔ لیکن یہاں کی سچویشن دیکھ کر وہ حیران تھا کیونکہ سیلز مین اس کے سامنے مرا پڑا تھا۔ پھر وہ جی ہن کو ساری سچائی بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے سیلز مین نے اس کے ساتھ گیم کھیل کر اس کے ساتھی کو مار دیا تھا اور وہ ایک بہت برا انسان تھا۔ پھر جنہو بھی جی ہن کو اس گیم کے بارے میں بتاتا ہے اور جی ہن بھی اسے بتاتا ہے کہ کیسے وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے گیم میں پہنچا تھا اور گارڈ کو مار کر اس کا یونیفارم پہن لیا تھا۔ وہ مزید اسے بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کیسے وہاں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اور پھر ان کے آرگنز بیچ دیے جاتے ہیں۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے تم سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ یہاں جنہو کو گیم کے بارے میں وہ باتیں بھی پتہ چلتی ہیں جو کہ اسے پہلے معلوم نہیں تھیں، اور اب وہ جی ہن کے ساتھ مل کر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ لوگ ان گیم والوں کو ختم کر دیں گے اور اس گیم کو رکوا کر چھوڑیں گے۔ یہاں ان کی باتیں جینگ بھی سن لیتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کا کہتا ہے کیونکہ وہ اپنے دوست کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جنہو ان دونوں کو وہ سارے پیسے دکھاتا ہے جو اس نے گیم سے جیتے تھے اور وہ گنز بھی دکھاتا ہے جو اس نے بلیک مارکیٹ سے پرچیز کی تھیں، اور ایک سیکرٹ ایریا بھی دکھاتا ہے جہاں وہ پریکٹس کیا کرتا تھا۔ نیکسٹ ہمیں ایک پارک کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کچھ لوگ کاسٹیوم پہن کر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور انہیں گفٹس بھی دے رہے تھے۔ یہاں ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں جو کہ کاسٹیوم والے آدمی سے ہاتھ ملانے لگتا ہے، لیکن وہ کاسٹیوم والا آدمی بچے کو نہیں دیکھتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے، جس سے اس بچے کو بہت برا لگتا ہے۔ اب یہ سارا واقعہ ایک ریبٹ کا کاسٹیوم پہنے ہوئے ایک لڑکی دیکھ رہی تھی۔ جب وہ یہ دیکھتی ہے تو وہ ایک کینڈی اس بچے کو دیتی ہے جس سے وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ لڑکی کینگنیول تھی جو کہ نارتھ کوریا سے بھاگ کر آئی تھی اور اس کی بچی وہیں رہ گئی تھی۔ وہ اپنی بچی کے بارے میں سوچ کر اداس رہتی تھی۔ کینگنیول یہاں کام کرتی تھی اور یہیں اس کی بیسمنٹ میں رہتی تھی۔ کینگنیول اس بچے سے اٹیچ ہو رہی تھی۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چھوٹے بچے کو بون میرو کینسر تھا، لیکن اس کے ڈیڈ کے پاس اس کے علاج کے پیسے نہیں تھے۔ پھر ایک دن بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کو فوراً ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ یہ سب کینگنیول بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل جا کر اس بچے کی کنڈیشن چیک کرتی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جنہو اور اس کی ماں ڈنر کر رہے تھے، لیکن اس کی ماں ابھی بھی جنہو کے بھائی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ گھر واپس آ جائے، لیکن جنہو جانتا تھا کہ اس کا بھائی اب جس کام میں لگ چکا ہے اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اگلے سین میں جی ہن اپنا اصلی دانت نکلواتا ہے اور نکلی دانت میں ٹریکر فٹ کروا کر لگواتا ہے۔ اس دفعہ وہ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہ رہا تھا، اس لیے فرنٹ مین سے ملنے سے پہلے وہ فل تیاری کر رہا تھا۔ وہاں دوسری طرف جینگ نے اپنے لنکس کا استعمال کرتے ہوئے کچھ کمانڈوز کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کر لیا تھا۔ وہ سب گیم والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فل تیاری کر رہے تھے۔ پھر نیکسٹ سین میں کینگنیول کار میں تھی جہاں ایک آدمی اسے گیم کا کارڈ دے کر جاتا ہے۔ وہ اس نمبر پر کال کرتی ہے اور وہ لوگ اسے گیم میں شامل کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ ایز اے پلیئر نہیں جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک گارڈ کا یونیفارم پہن رہی تھی، جس کے ساتھ ایپیسوڈ 2 یہیں ختم ہو جاتا ہے۔